آپشن سورۃ فاطر کا دوسرا نام ہے ملائکہ، یعنی یہ میں 1 کوسچن 1 آنسر۔ فاطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ قرآن مجید میں پہاڑوں اور جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور و فکر کی۔ سورۃ فاطر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے علماء کو۔ قیامت کے دن انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے وہ خود۔ تو ناظرین اب مختصر یعنی شارٹ کوسچن جن کا مختصر جواب، سورۃ فاطر کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ فاطر کا نام فاطر پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی لفظ کے وجہ سے اس سورۃ کا نام سورۃ فاطر رکھا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے سورۃ فاطر کا خلاصہ۔ سورۃ فاطر کا خلاصہ ہے کہ مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سورۃ فاطر کے علمی اور عملی نکات جن میں 2 تحریر کرنے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا فرمائے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ روک لیتا ہے تو کوئی اسے دینے والا نہیں یا دے نہیں سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 3۔ تو ناظرین یہ میں نے اس کے 2 علمی اور عملی نکات پیش کیے ہیں۔ سورۃ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی سورۃ فاطر کا نام دوسرا فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ ملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے، زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے خبردار کیا گیا ہے، شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے اس کا سورۃ فاطر کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں، توجہ سے سنیے، یعنی تفصیل سے اس کا مضمون۔ تو یہ سورۃ فاطر اس کی آیت نمبر 1 قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے اور اس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو ایک مضمون کی صورت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے خالق، اس آیات کے مطابق میں آپ کے سامنے یا اس عنوان کے مطابق آپ کے سامنے آیات پیش کروں گی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل ملائکۃ رسل، یعنی سب خوبی اللہ کی ہے جس نے آسمان اور زمین بنا کھڑے کیے، فرشتوں کو پیغام لانے والا ٹھہرایا، رسل اولی اجنحات مثنی، فرشتوں کو پیغام لانے والا ٹھہرایا جن کے پر ہے اور 2 اور 3 اور ربع یزید فی الخلق ما یشاء، اور 4 پیدائش میں جو چاہے بڑھا دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو ناظرین اس آیات کی تفسیر میں کچھ ایسے بیان کرتی ہوں کہ
ارشاد ساری خوبیاں اللہ ہی میں ہے، اس لیے اس کی ثنا و صفت ہر وقت بیان کرتے رہا کرو، اور اس کی قدرت کا نمونہ دیکھنا ہو تو اوپر آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھو، نیچے زمین پر نظر ڈالو، یہ سب اسی نے بنائے ہیں، اور اس کے درمیان انواع و اقسام کے مخلوقات پیدا کی ہے۔ منجمن ان کے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ نبیوں کے پاس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ عز و جل شان کی بتائی ہوئی باتیں پہنچاتے ہیں، اور بعض کا کام سارے عالم کا انتظام کرنا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی مخلوقات کو پہنچاتے ہیں، اور الہی کے اور انہی کے مطابق سب چیزیں اپنا اپنا کام کرنے لگتی ہیں۔ بادل می برساتے ہیں، سورج حرارت اور روشنی بہم پہنچاتا ہے، ہوائیں مختلف سمتوں میں چلتی رہتی ہیں، زمین سبزیاں غلے وغیرہ اگاتی ہے۔ ان فرشتوں میں طاقت پرواز ہے، کسی کے 2 پر ہے، کسی کے 3 اور کسی کے 4۔ اللہ جس مخلوق میں جو صفت یا عضو چاہے بڑھا دے، اور ان سے جو کام لینا چاہے، سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، اور ہر چیز پر اسے پورا اختیار ہے، جو چاہے کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اس کو عنوان اختیار اللہ ہی کو ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ، اللہ رحمت میں سے، یعنی اللہ رحمت میں سے جو کچھ لوگوں پر کھول دے تو اس کا روکنے والا، من رحمتی فلا ممسک لہا، تو اس کا کوئی روکنے والا نہیں، یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، اور جو کچھ روک رکھے یا روکے تو اس کے سوا اس کا کوئی پہنچانے والا نہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اس کا کوئی یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس کا کوئی یعنی اسے اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہوں، غور سے سنیے اور توجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا کچھ اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس آیت پر اور اس جیسی دوسری آیتوں پر پورے طور پر غور کرے، ورنہ وہ اگر اپنی ہی عقل چلائے گا تو بہت سے ٹھوکریں کھائے گا، کیونکہ انسان کی عقل بعض وقت خواہشوں سے مغلوب ہوتی ہے، اور جب تک وہ قرآن مجید کی روشنی سے مدد نہ لے ٹھیک دیکھ بھال کر کام نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل شان یعنی سبحان تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے کچھ دینا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک لے، اور اگر وہی روک لے تو کوئی اور اس کے سوا کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ قوت اور زور کا وہی مالک ہے، اور یہ بھی وہی جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ جس نے کسی اور میں دینے یا چھیننے کی طاقت مانی، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ یہ سمجھ کر نہ مانگنا چاہیے کہ اس میں واقعی دینے کی طاقت ہے، اور نہ اس ڈر سے کسی کی خوشامد کرنی چاہیے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے گی۔ تو ناظرین، آگے ارشاد ہے کہ لوگ اللہ کی نعمت سے مت بھولو، اے لوگوں اللہ کی رحمت سے مت بھولو،
اس نے تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ فاتر کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، سنیے بالتفسیر۔ حل من خالقی غیر اللہ یرزقکم، کیا اللہ کے سوا تمہیں کوئی روزی دیتا ہے؟ من السماء والارض، زمین سے، آسمان سے اور زمین سے۔ لا الہ الا ہوا فانا توفقون، کوئی معبود نہیں مگر وہ، پھر کہاں الٹے پھرتے ہو، یعنی فانا توفقون، پھر کہاں بہکے پھرتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَتْ، اور اگر وہ تجھے جھٹلائے تو کتنے رسول تجھ سے پہلے جھٹلانے گئے، یعنی جھٹلائے گئے۔ وَرُسُلُ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی فَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی تجھ سے پہلے اگر تو کتنے رسول تجھ سے پہلے جھٹلائے گئے اور اللہ تک سب کام پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین، اب اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے اور رزق بھی وہی دیتا ہے؟ ہاں، تمہارا دل اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ کوئی رزق دینے والا ہے۔ اسے خالق بے مثال نے تمہیں پیدا کر کے تمہارے واسطے آسمان اور روئے زمین دونوں سے رزق پہنچانے کا سامان مہیا کیا ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے تبھی تو زمین سے گھاس، غلہ، سبزی، ترکاری وغیرہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ اللہ نے نہیں تو کس نے پیدا کیا ہے؟ یقین جانو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ بہکنا کیسا کہ جانتے بوجھتے ہو کر نادان بنے جاتے ہو اور سیدھے چلنے کے بجائے الٹے چلنے لگتے ہو۔ آگے ارشاد ہے کہ انسان کی غفلت اور نادانی ختم ہی ہونے میں نہیں آتی۔ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تجھے جھوٹا بتاتے ہیں تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ مت ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں جب مشرکین مکہ نے دین اسلام پہنچانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ان سے پہلے بھی بہت سے نادان لوگ رسولوں کو جھوٹا کہہ چکے ہیں، تم اپنا کام کیے جاؤ، ان کے ماننے یا نہ ماننے کی پرواہ مت کرو۔ اپنی ضد میں باولے ہو رہے ہیں، اس قدر سمجھانے کے باوجود ذرا نہیں مانتے، ان کا معاملہ ہم پر چھوڑو، ساری باتیں آخر ہمارے ہی سامنے پیش ہونے والی ہیں اور ہمارے ہی ہاتھ میں سب کا فیصلہ ہے، ہم ان سے اچھی طرح بھگت لیں گے یا نمٹ لیں گے۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، آئندہ درس تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اور میں آپ کو جو ہے ہدایت کرتی ہوں یا تاکید کرتی ہوں کہ آپ اس میرے درس کو غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس کے مطابق امتحانات کی تیاری کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ شکریہ، اجازت۔